Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Salmanaz and I welcome you all to my channel. Let's learn and earn. فرض کریں آپ کو ایک پلاٹ دیا جاتا ہے اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ اس خالی پلاٹ پر آپ اپنی مرضی کے 4 بلڈنگز یا 4 عمارتیں کھڑی کروائیں جو کہ آپ کے لیے ہوں گی اور آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی. وہ کیسی ہوں گی؟ یقیناً شاندار. تو لہٰذا اگر ہم ان عمارات کی بات کرتے ہیں تو یا اس پلاٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ پلاٹ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں اور وہ آپ خود ہیں. اور جب عمارات کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلی عمارت ہے مائنڈ سیٹ. اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ فکس مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں جو کہ کمفرٹ زون ہے، جو کہ نیگیٹو تھنکنگ ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. کوئی اچھا رائٹر ہے کیونکہ وہ اس ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے اندر وہ ایبلٹی نہیں ہے، وہ ٹیلنٹ نہیں ہے. یا پھر آپ اس گروتھ مائنڈ سیٹ کی طرف آتے ہیں جو کہ پازیٹیو تھنکنگ ہے، جو کہ کہتے ہیں کہ گروتھ مائنڈ سیٹ ہے اور گروتھ زون ہے، اور جہاں پر کین ٹو ڈو ایٹیٹیوڈ ہے کہ آئی کین ڈو ایوری تھنگ ود ڈٹرمنیشن اینڈ ایفرٹس، کہ میں ارادے کی پختگی کے ساتھ یا پھر کوششوں کے ساتھ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. تو لہٰذا سب سے پہلے عمارت جس پر آپ نے توجہ دینی ہے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. دوسری عمارت کی بات کریں گے جس کا نام ہے ہیلتھ سیٹ. جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری جسمانی صحت کی بات ہو رہی ہے. لیکن جب ہمیں غصہ آتا ہے یا نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں یا پھر کسی سکل کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم کبھی بھی اسپیشلسٹ یا ایکسپرٹ سے رابطہ نہیں کرتے. اور اگر دیکھا جائے تو اسی جذباتی صحت کی خراب ہونے کی وجہ سے ہم امید سے نکل کر نا امیدی کی طرف آتے ہیں، ہم خوشی کی بجائے غم کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک خوبصورت زندگی سے نکل کر ہم کہتے ہیں اس قدر مایوسیوں میں گر جاتے ہیں کہ کبھی کبھار اپنی زندگی لینے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی اپنے ہاتھوں سے لے لیتے ہیں یا پھر کسی کونے قدرے میں پڑے رہتے ہیں. تو اپنی جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور جذباتی صحت کو بھی مد نظر رکھیے گا، اور ذہنی اور جذباتی صحت اگر اچھی ہوگی تو آٹومیٹیکلی آپ کی جسمانی صحت بھی اچھی ہوگی. ذہنی مینٹلی آپ کیسے اپنے آپ کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں، میں آپ کو کامنٹ باکس میں لنک دوں گی. یہ میں پہلے ہی ویڈیو بنا چکی ہوں، آپ سیلف ہیلپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں ہارٹ سیٹ کی طرف. اگر دیکھا جائے تو دل کا انسان کی جسم میں ایک بہت اہم کردار ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اور اگر وہ ٹھیک ہو، درست کام کرتا ہو تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، لیکن اگر وہ ڈسٹرب ہو جائے تو پورا جسم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اس گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے دل. لہٰذا آپ اگر اپنے ہارٹ سیٹ اپنے دل پر کام کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ محبت کی بجائے نفرت ہے، یا دوسروں کے لیے ہمدردی کی بجائے تنقید ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ دوسروں کے لیے رش کی بجائے حسد ہے. تو یہ چیزیں جب آپ اپنے ہارٹ سیٹ پر کام کریں گے تو آپ کے جو پہلی بلڈنگز ہے 2، وہ مائنڈ سیٹ اور ہیلتھ سیٹ والی، وہ آٹومیٹیکلی بہت اچھی ہوں گی. فائنلی ہم بات کرتے ہیں سول سیٹ کی. روح کا رشتہ جسم کے ساتھ گہرا ہوتا ہے، لیکن اس سے کہیں گہرا روح کا رشتہ وہ خالق سے ہوتا ہے. تو اگر ہمارا جو تعلق ہے وہ ہمارے خالق سے، ہمارے اللہ سے مضبوط ہوگا تو یہ چیز ہمیں کبھی بھی اندر سے کمزور نہیں کرے گی، کیونکہ جتنا آپ کی روح کی غذا زبردست ہوگی، پازیٹیو ہوگی، اتنا ہی آپ باہر سے بھی مضبوط ہوں گے اور آگے بڑھیں گے. اب اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کے روح کا رشتہ اپنے رب سے مضبوط ہو تو آپ کے یقین کا لیول بھی بہت ٹاپ کلاس ہوگا، اور اگر دیکھا جائے کہ اگر آپ کے روح کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہو تو آپ کا جو ایگو ریڈکشن ہے وہ بالکل کم ہو جائے گا. آپ سیلف امیج کا شکار نہیں ہوں گے. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کی زندگی میں کامیابی کی وجہ آپ ہیں، کیونکہ ہم صرف ایک میڈیم ہیں، ہم سورس نہیں بن سکتے. لہٰذا یہاں پر دیکھا جائے تو آپ سچائی کو فیس کریں گے، اور اگر سول سیٹ آپ کا اچھا ہو تو آپ کا مائنڈ سیٹ، آپ کا ہیلتھ سیٹ
اور آپ کا ہارٹ سیٹ آٹومیٹیکلی زبردست بلڈنگ سامنے نظر آئیں گے آپ کو. امید کرتی ہوں کہ اس سیشن نے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈ کی ہوگی, اور اگر کوئی ویلیو ایڈ کی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ پازیٹیو انرجی ہر جگہ نظر آئے. Stay tuned. See you very soon. Allah Hafiz, my dear.